وأزهر سور تنصر في أذان الأذهان عن موضع أنطق الموجودات بآيات وجوده وشكره علم أبرق المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب كل كمالات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلم كما لم تكن تعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فرمایا
اگر دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، پھر اس کے بعد سمندر جتنا سمندر ہے وہ سب کا سب سیاہی بن جائے، پھر جتنا ایک سمندر ہے اس جیسے 7 سمندر اور ہوں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، فرمایا کہ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، پھر اس کے بعد جتنا بھی سمندر ہے، جتنا بڑا ہے، جتنا لمبا ہے، جتنا بھی ہے سمندر کا پانی، وہ سب کا سب سیاہی بن جائے، پھر وہ جتنا پانی ہے اس کے مطابق 7 سمندر کا پانی اور ہو، پھر بھی وہ اگر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، قلم بھی ختم ہو جائے، 7-8 سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اور اپنے علم کے بعد عرض یہ کر چکا کہ اپنے علم کے بعد میرے رب نے سب سے زیادہ علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو اس کو تعبیر کس طرح کیا گیا قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے علم میں نہیں تھا میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ کو پتہ نہیں تھا میں نے اس کا علم بھی آپ کو دے دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا کہ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو قرآن پاک میں اس آیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بھائی آج یہ جامعات کے جو داخلے ہیں ان میں نئی جو کلاسیں ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، اللہ تعالیٰ کی رضا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور بلا واسطہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، عرض کی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے عرض کیجئے کہ اے میرے مالک میرے علم میں اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، تو آج امتی کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنا جو ضروریات زندگی کے مطابق علم دین حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مثال عرض یہ ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان ہے 22 اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، بینا اور نبینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو اللہ تعالیٰ، اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عزتوں سے نوازے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں جو عام شخص کو مل نہیں سکتی۔ علم دین حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے، اگر علم دین حاصل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ایک جگہ پہنچے، وہ صرف اور صرف گئے کس لیے تھے؟ ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے گئے تھے۔ پوچھا کہ بھائی تم صرف حدیث پاک کو سننے کے لیے آئے ہو تو تمہارا کوئی اور ارادہ تو نہیں ہے؟
عرض کی کہ نہیں، میرا صرف یہی ارادہ ہے کہ میں آپ سے صرف ایک حدیث پاک سننے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سننے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے وہ فرمان حضور کی زبان مقدس سے آپ نے خود سنا تھا، آپ نے خود اس فرمان کو سنا تھا بلا واسطہ، کسی سے روایت نہیں کیا بلکہ آپ نے خود سنا تھا، تو وہ فرمان میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس ارادے سے چلے، گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ اس کا مین مقصد صرف یہ ہو کہ اس نے علم دین حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ حدیث پاک کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے گھر سے نکلے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس نے علم دین حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اور آگے میرے مالک نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے والے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے پر تو بچھاتے ہیں، لیکن جب وہ طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو زمین و آسمان میں رکھنے والی ہر چیز اس کے لیے بخشش مانگتی ہے۔ یستغفر لہ من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے اس طالب علم کے لیے بخشش مانگتی ہے جب وہ صرف اور صرف علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چیز بخشش مانگتی ہے۔ فرمایا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلی بھی اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہے مالک سے۔ تو اتنی عزت ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اور اس سے آگے والے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے نشان یہ ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک عبادت گزار شخص ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عبادت گزار سمجھتا ہے، تو اس کے عبادت گزار کے سامنے وہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو طالب علم گھر سے نکلا ہے اس کی شان بہت زیادہ ہے، اس کی شان اس عبادت گزار شخص سے بہت زیادہ ہے، اس شخص کی جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اور اس سے آگے والا مصرع بہت بڑا ہے، وہ اگر سن لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے تو ہر شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چوک در چوک نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو علماء ہیں، علم والے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جو علماء ہیں، علم والے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا انما الانبیاء ورثوا العلم، فرمایا کہ جو انبیاء ہیں وہ علم کا وارث بناتے ہیں، نہ وہ کسی دینار کا وارث بناتے ہیں نہ کسی درہم کا وارث بناتے ہیں۔ اگر انبیاء وارث بناتے ہیں تو صرف اور صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو آج اس شخص کو کیا شان و عظمت ملی ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جو فقہ کا علم بھی اپنے دل میں سینے میں بسا لیتا ہے، اور جو دوسرے علوم و فنون کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اس کے لیے کتنی عزت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء دینار کا بھی وارث نہیں بناتے، درہموں کا بھی وارث نہیں بناتے، اگر وارث بناتے ہیں تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ اس سے آگے والا حصہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے علم دین حاصل کر لیا تو اس کو علم نبوت میں سے، نبوت کے علم میں سے اس کو ایک وافر مقدار میں حصہ مل چکا گیا ہے۔ بحظ وافر فمن اخذ اخذہ بحظ وافر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے ارشاد ہے۔ فرمایا کہ جس نے علم دین حاصل کر لیا اس کو علم نبوت میں سے وافر مقدار میں جو ہے نا وہ علم کا حصہ مل چکا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں بھی ان کا بھی مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے
کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں، ان کا نام، وہ جاتے ہیں پاس ان کے حضرت سیدنا ابو درداء، حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہ جا کر وہاں پہ جاتے ہیں تو صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث پاک سیکھنی ہوتی ہے۔ تو جو اس مقصد سے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں، تو جو اس مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بھی عمل کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر بھی عمل کرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی وہ چل پڑتا ہے۔ لیکن یہ بات اس شخص کے لیے ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ علم دین اگر حاصل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر جنت بھی اللہ تعالیٰ حضور کے توسل سے ہمیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ تو بھائیو، آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، تو پھر ہم اس جو ہے نا وہ نیت رکھ کے، یہ نیت رکھ کے علم دین حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بہت مرتبہ یہ فرمان بیان کر چکا، راوی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، یہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ بھائی، آج آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے والے کو کتنی عزتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور ایک جگہ میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک جگہ میں ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین حاصل کرو۔ یہ آج ہم اگر اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں کی تعلیم جو اگر حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں جہاں پر بھی علم دین حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف قرآن پاک اور علم دین حاصل کرنے کے ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ اسکولوں، کالجز کے تعلیم کے حوالے سے اگر ہم ایک فوج کے ایک آفیسر سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے علم دین اور اسکول کالجز کی یہ جو تعلیم ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کہنے لگے کہ بھائی اسکولوں کالجز کی تعلیم جو اگر ہم حاصل کرتے ہیں، اس میں جو ہمیں اسلامیات لازمی کی تعلیم تو ہمیں اس میں ضروری ہمارے لیے قرار تو دی گئی ہے، لیکن اگر کہ 15 سال تک بھی اس تعلیم کو حاصل کرتا رہے جو اسکولوں کالجز کی کتابوں میں ہے، وہ اگر دینی تعلیم جو ہے اسلامیات لازمی کی کتاب اگر کوئی شخص 15 سال تک بھی پڑھتا رہے نا، اس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کسی کلاس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں جس میں علم دین کے حوالے سے کوئی ایک صورت ڈال دی گئی ہے، تو اس میں سورۃ الانفال کو ڈال دیا گیا ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سرسری طور پہ اس کا ترجمہ تو پڑھ دیا جاتا ہے، ترجمہ تو یاد کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب اور معنی تو نہیں نہ سمجھایا جاتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم 15 سال تک بھی اس کو پڑھتے رہیں تو پھر بھی ہمیں وہ پڑھنے والے کو کوئی بھی بنیادی چیز کا، اسلام کی کسی بھی بنیادی چیز کا اس کو علم نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس پھر اس بات کا وقت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس علم دین کی جو ہے نا وہ ہم علم دین حاصل کریں۔ میں نے ایک آیت ایک مرتبہ بیان کی تھی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کہتا ہے حضرت اگر یہ آیت خود تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس دن عید مناتے، اگر وہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ہمیں یہ آیت ملتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے ہم نے ایک نہیں، ہم نے 2 عیدیں منائی۔ ایک تو فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ نازل ہوا کہ جمعہ کا دن تھا۔ ایک عید تو یہ تھی ہمارے لیے کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور دوسری ہم نے عید اس وجہ سے منائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ یہ 2 عیدیں اس وجہ سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن ہم آج اس بات کی طرف خیال کیوں نہیں کرتے کہ ہم علم دین حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آج اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی کو جامعہ میں بھیجنے لگے، مدرسے میں بھیجنے لگے، تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ کھائے گا کہاں سے؟ تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، رزق کا وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر ہم اس چیز کی طرف خیال کیوں کرتے ہیں کہ وہ کھائیں گے کہاں سے اور پئیں گے کہاں سے؟ اگر آج ہم علم دین حاصل کریں گے، اگر ہم دیکھا جائے نا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ وہ کس وجہ سے بڑھتی رہتی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وصال سے پہلے وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے وہ صدقہ جاریہ کر چکا ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ جب تک وہ اس کا صدقہ وہ جو ہے نا وہ جاریہ، اگر کسی نے پنکھا لگوا دیا، مثال ہے یہ، اگر پنکھا لگوا دیا تو جب تک پنکھا چلتا رہا تو جناب والا اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی، اور جب تک جناب والا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس نے جناب والا نیک اولاد جو ہے نا وہ پیچھے وہ چھوڑ گیا، وہ نیک اولاد وہ جب بھی نماز پڑھے گی وہ اس کے لیے دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن تیسری چیز ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نفع بخش علم اس کے پاس تھا، اگر آج کسی نے علم حاصل کیا اور اس نے آگے اپنے طلباء کو پڑھا دیا، علم دین ان کو دے دیا، تو پھر جب تک وہ علم دین حاصل کرتے رہیں گے اور یا جب تک وہ آگے اپنے طلباء کو پڑھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ تب تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھاتا رہے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو علم دین خود بھی حاصل کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ علم دین جو ہے نا وہ آگے سکھا دیتا ہے۔ ہمیں آج کل یہ عادت ہو چکی ہے کہ بھائی کوئی شخص ایسا آئے تو جناب والا وہ ہمیں تھوڑا سا جناب والا وہ یہاں سے پکڑ کے کوئی بات سنائے، کوئی یہاں سے پکڑ کے اس کو بات سنائے، جناب والا ہمیں کوئی 2 دن توڑ کے ادھر سے سنائے، کوئی 2 دن توڑ کے ادھر سے سنائے، ہم سبحان اللہ کہیں اور گھر چلے جائیں۔ یہ بات مقصد تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کس چیز کی دی ہے، ہمیں قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک کے روح سے ابھی تک تو ہمیں نماز بھی ٹھیک طرح سے پڑھنا نہیں آتا، اور ہم اعتراض کرنے چلے ہیں دوسروں پہ، بھائی خود ابھی ہمیں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو، حدیث پاک کے ایک ایک زبر اور زیر اور پیش اور شد اور مد کو سمجھیں۔ ان کو سمجھنے کے بعد پھر ہم آگے جو ہے نا وہ علم دین حاصل کر کے پھر خود اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اگر ہم آج علم دین حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے گا۔ علم دین حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا حکم اور ترغیب دلائی ہے۔ تو پھر آج ہم علم دین حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہر بندے کی جو اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں سے کچھ ایک آدھا گھنٹہ بھی اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بھائیو، آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر ہم علم دین حاصل کریں گے اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم علم دین حاصل کریں گے تو وہ عزت جو ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، علم دین حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو آج بھائیو ہمیں اگر ہم خود علم دین حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جو ہماری اولاد ہے ہم اس کو بھی علم دین حاصل کرنے کی طرف راغب کریں، اور اسی طرح جو ہمارے بھائی ہیں اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی علم دین حاصل کرو۔ اگر آج وہ علم دین حاصل کریں گے، تمہارے کہنے پر اگر وہ علم دین حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آج علم دین حاصل کیا جائے گا تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ بھائی اگر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کسی بندے نے حفاظتی اقدامات نہ کیے تو ہر چور اور لٹیرا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی نے جناب والا کسی نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور اس نے ان کے ارد گرد چار دیواری نہیں کی ہوئی تو ہر اور چور لٹیرا جو ہے نا وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس نے اس کے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں نمبر ایک تو اس کی طرف کو جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کسی نے علم دین حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر اس نے علم دین حاصل ہی نہ کیا ہوا تو آج کل کے جناب والا جو ایمان کے چور ہیں وہ اس پر حملہ کر کے اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ آج کل آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جناب والا کوئی نیا بندہ اٹھتا ہے تو وہ جناب والا قرآن پاک کے کسی آیت کا کوئی اور مطلب نکال رہا ہوتا ہے اور حدیث پاک کا کوئی اور مطلب نکال رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، حدیث پاک کا وہ معنی نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھولے بھالے سے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے علم دین کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوتا، وہ جناب والا پھر ان کی باتوں میں آ کر یہ سوچ میں رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے علم دین حاصل کیا ہوگا تو پھر کبھی بھی ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں پڑے گا۔ ایک شخص جو ہے نا وہ پچھلے دنوں میں نا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہے یہ جو حدیث پاک ہے، انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها عمر جیرانها عثمان سقفها وعلی بابها، یہ حدیث پاک بالکل بھی نہ ضعیف ہے نہ صحیح ہے، کوئی بھی حدیث پاک یہ نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ ایک کتاب میں دیکھا، کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، اس کے اندر یہ حدیث پاک باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی تھی، انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها عمر جیرانها عثمان سقفها وعلی بابها۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج کل کا کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اٹھتا ہے، وہ قرآن پاک کی کسی آیت کا کوئی اور مطلب نکال دیتا ہے اور حدیث پاک کا کوئی اور مطلب بیان کر دیتا ہے۔ تو آج کل ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں قرآن پاک کے کس لفظ سے کون سی چیز جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا جو ہے نا وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور حدیث پاک میں کس چیز کا حکم جو ہے نا وہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم جناب والا کبھی کسی واقعے پر دھیان دیں، کبھی کسی واقعے پر دھیان دیں، اور جناب والا جو عبرتناک جو واقعات ہیں ہمارے لیے ہم ان کی طرف غور ہی نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ اگر آج ہم نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہ کی، نہ ہم اپنی نماز کو ٹھیک طرح پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اپنے دوسرے معاملات کو ٹھیک طرح ہم جو ہے نا وہ حل کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ہم نے قرآن پاک کی تعلیم ہی نہ حاصل کی تو ہمیں وضو کے فرض کیسے پتہ ہوں گے، وضو کے واجبات کیسے پتہ ہوں گے، وضو کی سنت مستحبات کیسے پتہ ہوں گی ہمیں اگر ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کو ہی حاصل نہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہ کی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میرا رب تو ارشاد فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے تمہیں قرآن پاک آسان لگے وہاں سے پڑھو۔ اب کون اس میں ترکیب جو ہے نا وہ تطبیق دے گا؟ اگر کسی کو علم ہوگا تو وہ تطبیق دے گا نا، اگر کسی کو علم نہیں ہے وہ ان دونوں پر عمل کیسے کرے گا؟ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے، قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد سورت یا کوئی 3 آیتیں پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان سے یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔
لیکن یہ تطبیق تو وہ شخص دے سکتا ہے جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا، اور جنہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا اور اگر وہی اٹھ کے علم دین رکھنے والے پر اعتراضات کرنا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے بھائی، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان پر عمل کریں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بھائیوں، آج ہمارے پاس اس چیز کا وقت ہے، بار بار میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو مدرسے ہیں ان کی کلاسیں جو درس نظامی کی ہیں یا کوئی بھی کلاسیں ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں 24 مئی سے انشاءاللہ العزیز، اور اس جامعہ میں بھی جو ہے نا وہ داخلہ جاری ہے۔ تو برائے مہربانی خود بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اولاد کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی رضا نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر آپ اس بات کی طرف ہی خیال کر سکتے ہیں کہ اگر مسجد میں تو ہر شخص آتا ہے جس کو میرا رب بلاتا ہے، جس کو میرا رب بلاتا ہے وہ شخص مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آ کر ہر شخص مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مصلی پہ کھڑا وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم دین سے نوازا ہوا ہوتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور اسی حوالے سے یہ آج میں پہلے بھی پڑھ چکا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی کسی کو برائی پہنچنی ہو، نقصان پہنچنا ہو تو اس کو بھلائی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات کی طرف ہمیں غور کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے، میں کہوں تو اس کی بات اور ہے، اگر کوئی زید بکر عمر کہیں کوئی بھی کہے تو وہ بات اس کی اور ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں علم دین حاصل کرنا ہے، تو پھر آج ہم علم دین حاصل کرنے کی طرف غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات قابل غور ہے